اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، دولت جیب تک رہنی چاہیے، رشتے دل تک ہونے چاہیے۔ دولت ہے کہاں تک ہونی چاہیے؟ عظمت بھائی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے ہاں، یا پھر دال میں کالا جو بول نہیں رہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ کرے یہ دال پوری بھوری رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی البدیع المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بندے جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ ازبر خدا امدادکم، یا شہید کربلا دافع کربلا گل رخا شہزادہ کل قبا امدادکم، غوث اعظم وزن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ اینا مدد بگرداد بلا افتاد کشتی مددکم مددکم مددکم، یا معونتی چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم زمین دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد الباقر الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب اس کئی کو بہت کم کر دیں، بیس بھی ہلکا کریں، ٹیبل بڑھائیں، اور جو آواز دے سکتے ہیں وہ آواز دیں۔ مائک کو ایسا کر دیں کہ بات سمجھ میں آنے لگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے، ایک سے ایک بڑی شخصیت، ملک و ملت کی دولت آپ کے منبر پہ جلوہ گر ہے۔ ابھی آپ نے ہندوستان کے ایک عظیم اور منفرد لہجے سے حضور کی نعت کی مبارک اشعار سماعت کیے۔ والدین کی عزت و عظمت کے حوالے سے بھی بہت ہی خوبصورت اشعار ملاحظہ فرمائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس لہجے سے میری مراد بھائی عظمت رضا بھاگل پوری کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دنیا رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور مولا کریم ہمیں آخری سانس تک نعت پڑھنے اور نعت سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کے ساتھ ایک اور بہت عمدہ لہجہ میرے عزیز بھائی ہمارے حافظ القاری جناب جی الرحمن صاحب، جو بھی آپ کو، ہم تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا رات و دن کا نعرہ ہی یہی ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ ہمارے رات و دن کے نغمات بھی یہی ہیں،
تمنا بھی یہی ہے. اور بھائی راتوں کو اٹھ کے رب سے حضور کا عشق. آج تاجدار بغداد کی محفل سے جی عظمت بھائی نے پیروں کے حوالے سے بات کہی. ہم تو خیر بدنام ہی ہیں، لیکن بدنام ہوئے تو کیا ہوا، کیا نام نہ ہوگا؟ ہمارا تو ایک نظریہ ہے کہ جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو بس یہی کوشش رہتی ہے کہ ہمارے احباب تک، ہماری قوم کے نوجوانوں تک سچی بات پہنچ جائے. بڑی کڑوی بات کرنے لگا ہوں، شاید کہ کسی کو ناگوار بھی گزرے، لیکن گزرے تو فرق نہیں پڑتا ہے. میرا تو اپنا اصول ہی یہ ہے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا دہر چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آج معذرت کے ساتھ یہ چھوٹا ہوں اور بڑی بات کر رہا ہوں. ہر ولی، ہر پیر، ہر خانقاہ سے جڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ خدا تک پہنچ جائے. اور پیر وہی پیر ہے جو لوگوں کو خدا تک پہنچانے کا کام کرے. آج مریدوں کی قلت ہے، پیروں کی کثرت ہے. اس لیے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ مرید کر رہے ہیں. آئے تو زبردستی کپڑا پھیلاؤ، پکڑو مرید، ہو جا مرید. وہ بھائی ذرا رک، اپنے آپ کو سمجھنے دے، ذرا دیکھنے دے، اپنا دن دکھا، اپنی راتیں دکھا، اپنی باتیں سنا، تیرا کردار دیکھیں، تیرا اخلاق دیکھیں. لہجے میں سختی ہوگی تو تو حضور کا کیسے وارث ہو سکتا ہے؟ اگر اخلاق درست نہیں ہوگا تو پیر بننے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا لہجہ بھی تو سنا جائے، تیرا انداز بھی تو دیکھیں. آئے گھیرا بٹورا مرید کر لیا، لوگ پھنس گئے. بھائی ہم تو ہو گئے. شکر اللہ کا کہ بیت توڑنے کا حق مرید کو ہے. اگر پیر کو ہوتا تو باندھ لیتے سب کو، اور دھوکے میں پھنس جاتے. ایک دور، اب سے پہلے کا دور ایسا تھا کہ لوگ پیروں کو تلاش کرتے تھے، چاہے وہ سرکار. پیر کو لوگ تلاش کرتے تھے. آج پیر ڈھونڈتا پھر رہا. کوئی بچہ ہے رہ گیا کو تو لاؤ جھولی میں ڈال دو. کیا کرو گے جناب؟ مرید بنانا ہے. مرید بنانا ہے کہ مریض بنانا ہے؟ دماغی مریض ہو گئے. اور یہی معاملہ منبروں کا رہ گیا. اگر کوئی پیر منبر پہ آ جائے تو پھر اللہ رسول کی باتیں اچھی نہیں لگتی. پھر تو یہی کہو کہ یہ پیر حل میں نکلا تھا، اس کو باپ نے نہیں پالا، اس نے باپ کو پالا. جب تک جھوٹے کلابے نہ گڑے جائیں اس وقت تک قوم انعام دینے تیار نہیں ہوتی. اور یہی ہمارے رویے. حضور کی شان میں کتنی اچھا شعر پڑھ دیا جائے، نہ پیر پہ مری پڑتی نہ مرید پہ مری پڑتی. اور پیر کے شان میں ایک شعر پڑھ دو تو مرید کپڑے اتار دیتے، پیر جبہ پھاڑ لیتا. یہ خدا تک لے کے جا رہے ہیں، یہ خدا تک پہنچانے کا طریقہ ہے. ایسے نہیں. جا ہمارے شریف جا کے دیکھ، جب بریلی کا امام چلا تھا مرید ہونے کے لیے تو سرکار آل رسول مارہ ربی شہر سے باہر آ کے کھڑے ہیں، اور اس دن آپ کے پیر میں جوتا بھی نہیں. کسی نے کہا حضور اتنی جلدی کیسے؟ کہنے لگے جس کا برسوں سے انتظار تھا آج میرا احمد رضا آ رہا ہے. آج میرا احمد رضا آ رہا ہے. یہ نظریے تھے ان کے. اور خود اعلیٰ تک تو دیکھو چھین جھپٹ نہیں تھی عظمت بھائی.
چلا میرا مرید ہو جا، میری چرچے کرے گا، ہے نظامت کر رہا، آجا مرید ہو جا، جہاں جائے گا میرے گیت گائے گا۔ او بھائی ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ آپ سب سے پہلے گنج مراد آباد شریف پہنچے تھے۔ کہاں پہنچے تھے؟ گنج مراد آباد شریف، اور فرمانے لگے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ولی جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے، تمہاری جگہ مارہرہ شریف میں ہے، تمہارا حصہ ان کے پاس ہے۔ آج لوگ چھینتے اور وہ حق کا حقدار کا حق اس کو دے رہے، کہہ رہے تمہارا حصہ وہاں پہ۔ میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، گئے پیر و مرشد نے ہاتھ تھاما، خانقاہ میں رہے، جتنا جو کچھ دینا تھا حوالے کر دیا امام احمد رضا کے، پھس رہے۔ اور ابھی خلافت نہیں مل رہی ہے، کبھی یہ وظیفہ کرو، کبھی یہ وظیفہ کرو، کبھی یہ وظیفہ کرو، ہمیں خلافت ابھی تک نہیں۔ اور یہ نوجوان آیا، پکڑا، سب کچھ دے دیا۔ تو جانتے ہو کیا کہا تھا؟ کہنے لگے سنو، تم آئے وہ دل پہ زنگ لے کے آئے تھے، دل کالے لے کے آئے تھے، اور زنگ آلود لوہے پہ کبھی پینٹ نہیں کیا جاتا ہے، پہلے اس کے زنگ کو گلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر پینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ جو کسی کو 6 مہینے ہو گئے، کسی کو 8 مہینے ہو گئے نا، ابھی تمہارے دل صاف نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ابھی تک تمہیں خلافت نہیں دی گئی ہے۔ کہا پھر انہیں سنوارنے کی ضرورت ہی لگی تھی، یہ تو صاف کر لے کے آیا، دل سونے کی طرح چمک رہا تھا، میں نے پینٹ کر کے اس پہ سونے پہ سہاگا کر دیا ہے، اور جھوٹ کے کہا تھا صرف اس کا کمال نہیں بلکہ میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سرکار کیسے کہتے فکر کھا رہی تھی کہ قیامت میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، آج کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، فخر سے کہتے ہیں روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا کون آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امان و سلامت رہا۔ نعرہ تکبیر، بولو تو انصاف کیے جاتے تھے کہ نہیں؟ آج جتنا بڑا چغل اور دلال ہے اتنا ہی بڑا نظر پہ چڑھا ہے پیر و مرشد کی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، جتنا ادھر کی ادھر کر لے گا اتنا ہی قریبی ہے پیر صاحب کا۔ پیر بھی کوٹا جائے گا، مرید بھی کوٹا جائے گا۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں صحیح بتاؤں، سرکار تاج الشریعہ ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور ہم نے دیکھا کبھی آواز بند ہوتی تو کہتے ٹھہرو میں دوا کھا لوں۔ علم دوست شخصیت میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ، اپنے وقت کے ولی ہی نہیں کتب ہیں سرکار تاج الشریعہ، کتب ہیں۔ میں نے دیکھا، سنے، لوگ خوش ہوتے ہیں، حضرت جی آپ کو فلاں نے ایسا کہا، اچھا چائے پلوا وہی کو اگلی بات اور بتانا۔ لیکن سرکار تاج الشریعہ بیٹھے، توجہ کریں، کوئی بات نہیں، اگر کسی کو دکھ بھی نہ رہا ہو نا تو ناراض نہ ہونا۔ بیٹھے سرکار تاج الشریعہ، کسی نے آخر حضرت فلاں نے ایسا کہا ہے، تو کہنے لگے ٹھیک جاؤ کہ حضور 2 جملے آپ بھی کچھ لکھ دیتے۔ میرے مرشد نے ایک بات کہی تھی، کہنے لگے ہمارے یہ نہیں حضور کے دشمن کے خلاف لکھا ہے۔ ہم کبھی اپنے دشمنوں کے، اگر ہم اپنے دشمنوں سے لڑیں تو پھر حضور کے دشمنوں سے بات کون کرے گا؟ حضور کے دشمنوں سے بات کون کرے گا؟ اور کہنے لگے سنو، آج کے بعد کوئی بات لے کے یہاں مت آنا، آج کے بعد کوئی بات لے کے یہاں مت آنا، یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اگر ہمیں بتانی ہے یا تو خدا کی بات بتاؤ یا مدینے والے مصطفیٰ کی بات بتاؤ۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج ہر پیر کا عمل یہ ہو جائے نا، خدا کی قسم، تو پھر آدھے مرید تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن مسئلہ ہی خراب ہے، صحیح بتا رہا ہوں، حضرت ساس بہو کا اتنا جھگڑا نہیں جتنا آج پیروں کا جھگڑا ہے۔ ساس بہو سدھر گئی لیکن پیر بگڑ گئے۔ اور آپ سے ایک بات کہہ کے جاؤں، آپ کسی بھی خانقاہ سے معاملات رکھتے ہو، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کسی بھی حوالے سے،
شرط اتنی ہے کہ آپ جس کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیں، سنی صحیح العقیدہ شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. اور میں نہیں چاہتا کہ میں نام لے کے کسی کے پیر کو برا کہوں، اور میری اوقات نہیں، میں سمجھتا ہوں مجھ سے برا کون. سب سے برے تو ہم خود ہیں. مگر آپ سے اتنا کہوں گا، خدا را جھگڑے کتنے بڑھ گئے ہمارے، اتنے جھگڑے بڑھ گئے ہمارے کہ اگر ایک گھر کے دو بھائی دو پیروں کے مرید ہیں نا حضرت، تو پھر دونوں کے گھر میں دیوار ہو گئی. کہا کیونکہ تو نے میرے پیر کے ہاتھ کیوں نہیں چومے؟ دوسرا اس سے کہہ رہا تو نے میرے کے کیوں نہیں چومے تھے؟ تو باپ کے خون کا کوئی رنگ نہیں رہا، سگا بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا. خالی اتنی سی بات پہ میرے پیر کا نام لے کے تو نے برائی کیوں کر دی؟ اور یہی کام کچھ نام نہاد پیر کر رہے ہیں، آپس میں لڑانے کے مسئلے. او بھائی آج گھر کی جھگڑے سے نکل کے باہر کے جھگڑے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اکثر کہتا ہوں دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ کو نہیں لگا ابھی بھی شجروں کے جھگڑے، ابھی بھی مرید کی تعداد کا جھگڑا، ابھی بھی جھنڈے اور ڈنڈوں کے جھگڑے؟ وہ دیکھو کتے حضور کی عزت بھونکنے لگ گئے ہیں. کب تک اپنی لڑائیوں میں لڑتے رہو گے؟ یہ خاندانی جھگڑے چھوڑو اور حضور کے دشمنوں کے خلاف آ کے کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو جب تک حضور کے غلام زندہ ہے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ میرے نبی کے خلاف ہو. عہد کر لو آج سے وہی پیر باقی رہے گا جو حضور کی عزت کرتا ہے. اب اے سی سے نکلنے کا وقت آ گیا، اب پیر دبانے کا وقت نہیں، اب ہاتھ چھلوانے کا وقت نہیں، اب گردنیں کٹانے کا وقت ہے. گردنیں کٹانے کا وقت ہے. میں یہ نہیں کہتا لاٹھی ڈنڈے لے کے نکل جاؤ، پرامن طریقے سے. جو ہمارے ملک ہمارے سنویدھان نے ہمیں جو ادھیکار دیا ہے اس ادھیکار کی روشنی میں ہم اپنے نبی کی عزت کے پہرے دار بن کے کھڑے ہوں. یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ حضور نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ہاں جو ان کی عزت پہ آ جائی ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ اگر حضور کی عزت سلامت نہیں تو پھر جینے کا مطلب کیا؟ ہمارے سب کچھ ہمارے حضور ہے، ہمارے سب کچھ ہمارے حضور ہے. ہماری کل کائنات ہمارے نبی ہے، کل کائنات ہمارے نبی ہے. ہم آپ سے اتنا کہیں گے ان جھگڑوں سے باہر نکلو. جو گھریلو جھگڑے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، کتنے فاصلے ہو گئے، کتنے فرق ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہو. اللہ پیسہ اور دولت دینا تو کسی کو ذلیل نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. یاد رکھنا دولت کسی کی بھی زندگی کی ضمانت نہیں ہوتی ہے. کوئی پیسے والا ہے تو 90 سال نہیں جیے گا، کوئی غریب 35 سال میں نہیں مر جائے گا. موت اپنے وقت پہ آنی ہے. اور رہ گئی دولت کی بات، آج میرے پاس ہے کل آپ کے پاس ہوگی اور کل آپ کے پاس سے بھی چلی جائے گی. اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں. ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کیوں اتنی نفرتیں ہو گئی؟ کیوں اتنی دشمنی ایک دوسرے کے بیچ ہم نے پیدا کر لی؟ اخلاق بھول گئے حضور کا. بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہو. آج سگا بھائی ہاسپٹل چلا جائے گا، سگا بھائی تو سگا بھائی ہاسپٹل جا کر کے ایڈمٹ ہو جائے تو جو گھر رہتا وہ فون بند کر لیتا ہے. کیوں؟ کہیں وہ فون نہ کر دے. مجھے پتا ہے 4 دن سے علاج چل رہا تھا، گھر میں ڈاکٹر کو دینے کو پیسے نہیں تھے. آج ہاسپٹل گیا، پیسہ کدھر سے لائے گا؟ یہ سوچ کے ہم گھر میں فون بند کر کے لیٹ جاتے ہیں. سنو بغداد والے کی 11ویں کھانے سے سب کچھ نہیں ہوگا. یوں ہی کرامت نہیں مل جاتی. میرا بغداد والا پیر سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں نا اپنے درسگاہ سے نکلے، مدرسے سے نکلے. اور میں بتا دوں بغداد والا ان پڑھ پیر نہیں ہے، بغداد والا محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، فقیہ بھی ہے، علامہ ہے بغداد والا. ہاں جاہل پیر نہیں، قابل پیر ہے. درسگاہ میں پڑھاتے الگ ہو، مولویوں کی الگ ہو، فقیروں کی نہیں، پھٹیچر کی. فقیری کی پہلی سیڑھی کو علم کہا جاتا ہے. تجھے پتہ کیا ہے فقیری کسے کہتے ہیں؟
ہاں سلفا مار کے علی علی کرنا، چرس اور بھانگ پی کے علی علی کرنا، یہ صوفیت نہیں. تہجد پڑھ کے نبی نبی کرنا، یہ صوفیت کہلاتی ہے. اسے صوفیت کہتے ہیں. بغداد والا درسگاہ سے نکلا، راستے میں ندی آئی، کشتی چل رہی تھی. آپ گئے نا، ایک بندے کو کھڑے دیکھا اور وہ رو رہا تھا، درد تھا اس کے سینے میں. آپ نے پوچھ لیا کیا ہو گیا؟ بہت غور سے میری بات سنیے. پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پار جانا ہے، پیسے نہیں ہیں. وہ کشتی والے نے دھکا دے دیا. خدا کی قسم بغداد والا نہ چاہتا تو گزر جاتا، لیکن ٹھہر گئے. کہنے لگے آنسو پوچھ لے، میں آ گیا ہوں. اگر میرے آتے ہوئے بھی آنسو رہ جائیں تو پھر میرے آنے کا کیا مطلب ہے؟ جو ساتھ میں مرید تھا فرمایا جلدی کر، دوڑ کے جا، میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی ہے، اٹھا کے لے آ. سگا بھائی نہیں ہے، دودھ شریک نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، اجنبی کھڑا ہے دریا کے کنارے. بغداد والے نے سونے کے سکے منگائے ہیں، جب تک تھیلی نہیں آ گئی وہیں پہ کھڑے رہے ہیں. جب سکوں کی تھیلی آ جاتی ہے آپ نے کشتی والے کو بلایا، نیچے اتر کے آیا. جی سرکار. فرمانے لگے لے اس کو رکھ لے. حضرت کرنا کیا ہے؟ اس پیسے کا کیا کروں گا؟ فرمانے لگے ابھی یہ غریب کشتی سے باہر جانا چاہتا تھا، تو نے کرائے کی وجہ سے جانے نہیں دیا، یہ سارے رکھ لے. آج کے بعد کوئی غریب تیری کشتی پہ بیٹھنا چاہے اور کرائے کا پیسہ نہ ہو، دھکا مت دینا، عبد القادر کے کرائے سے دریا پار کرا دے. کردار بھی پڑھو ان کا، اخلاق بھی پڑھ. یہ تاریخ کا باب پڑھو نا تم. سگا نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے، رشتے کا بھی نہیں ہے، صرف انسان ہے. آنکھ میں آنسو نہ دیکھ سکے وہ سے پاک. ہم سگے بھائیوں کے لیے فون بند کر لیتے، اور اگر ایک بھائی قدرت غریب بنا دے اور ایک امیر بنا دے تو پھر گھمنڈ کس بات کا؟ بھائی تیرے ایک قلم سے اللہ 50,000 دے رہا ہے، دوسرا صبح سے شام تک بارش میں رہا ہے، اس نے کیا بگاڑا ہے اللہ کا؟ اور تو نے کون سے سجدے زیادہ کیے جو تیرے ایک سائن سے 50,000 آ رہے ہیں؟ اس نے کون سی خطا کی ہے جو شام تک 250 مشکل سے لے کے آتا ہے؟ یہ سب اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے. وہ چاہے تو تجھے اس کی جگہ کر دے اور اسے تیری جگہ کر دے. کر سکتا ہے وہ، تجھے چاہے تو وہاں رکھ دے، اسے چاہے تو یہاں رکھ دے. اللہ قادر مطلق ہے. اللہ جھپکنے میں دیر ہوگی، فیصلے بدلنے میں نہیں. وہ چاہے تو لمحوں میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے، اور چاہے تو لمحے میں تختے سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے. کیا تم نے حضرت یوسف کی کہانی نہیں دیکھی؟ کبھی قید میں ڈالتا ہے، کبھی بازار میں بکواتا ہے، اور کبھی مصر کا بادشاہ بنا کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے. تو وہی نہ کرنے والا، تو پھر تمہارے لہجے کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ کیوں سبوں کے ساتھ تمہارے رویے بدل جایا کرتے ہیں؟ میرے عزیز خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دولت کو محنت سے کمایا جاتا ہے، لیکن رشتوں کو محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. رشتے یہ خدا کی عطا سے ملا کرتے ہیں. آج اگر اپنے پریشان ہیں تو ان کی پریشانی میں مدد ان کے کام آیا کرو. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک بھائی امیر ہے دوسرا غریب ہے تو غریب بھائی سے جھاڑو لگوائی جاتی ہے. امیر کے کوٹ پہ تھپا نہیں آ سکتا ہے، جبکہ غریب رشتے میں، امیر رشتے میں چھوٹا ہے. پوچھ تو شہید چھوٹے سے تیری جیب پہ قلم کہاں سے آیا ہے؟ تو تیرے پاس کون سا ایسا طبقہ تھا جس کی وجہ سے یہ عزتیں ملی ہیں؟ پھر تحقیق کرنا. خدا کی قسم اس چھوٹے کے کامیابی میں بڑے کی مزدوریاں شامل ہوں گی، اس چھوٹے کے قلم میں بڑے کے کپڑوں کے لگے ہوئے پیبند ہوں گے. اگر صحیح جیب پہ قلم نہیں آیا ہے، بڑے نے بیٹا سمجھ کر کے تمہارے قرضے اتارے ہیں، تب جا کے خدا نے عزتیں بخشی ہیں. اگر امیر ہو جاؤ تو بڑوں کو نوکر نہ سمجھنا، بیٹھ کی چلتی نہ سمجھنا. اگر کبھی تعارف کی باری آئی اپنی کرسی پہ بیٹھا اور کہہ کہ آج جو کچھ بھی ہوں میں اسی کی محنتوں کے صدقے میں خدا کے گھر چلا جاؤں. یہ کر کے دکھائیے، یہ کیجئے، ورنہ لاکھ بریانی بنا لو، بغداد والا بریانی تمہارے منہ پہ مار دے گا. وہ کہے گا میرا طریقہ خالی بریانی تو نہیں، میرا طریقہ اپنوں کے کام آنا بھی تو تھا. کیا تم کام آئے؟
غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے باخدا، اگر بڑا چھوٹا بھائی وکیل بن گیا، بڑا کسان ہے، وہ کچرا پڑا مہمان آنے والا ہے نا، تو بڑے سے کہتا چھوٹا ذرا جھاڑو لگا دینا، یہ شرم نہیں آتی ہے؟ غیرت آنی چاہیے۔ ندیم فیضی نے ایک شعر پڑھا تھا، کہا تھا باپ کی لے لے جگہ جو باپ کے جانے کے بعد اس بڑے بھائی کو کاندھے پر اٹھانا چاہیے۔ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، لیکن ہم انہیں پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، ہم انہیں نوکر سمجھتے ہیں۔ کچھ نہیں یار، کچھ نہیں۔ خدا کی قسم اللہ کو راضی کرنے کے عادی بنو، اللہ کو راضی کرنے کے عادی بنو۔ سگا بھائی کینسر میں تڑپ رہا ہے، دوسرا بھائی مسجد کا مینار بنوا رہا ہے، ایک بھائی کو ٹیبلٹ کھانے تک کا لیے 2 روپے نہیں ہے، دوسرا مسجد میں پینٹ کرا رہا ہے، تو خدا کی قسم تیرے پینٹ سے اللہ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا سگا بھائی کی دوائی میں پیسہ لگانے میں اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ کیوں نہیں کرتے یہ چیز؟ صرف یہ کہ جو پیسہ سگے پہ لگاؤ گے اسے کوئی دیکھے گا نہیں، مسجد میں لگی ہوئی ایک ایک اینٹ نظر آئے گی، صرف نام کے لیے کرتے ہیں ہم۔ شہرت مل جائے گی لیکن آخرت میں حصہ نہیں ملنے والا ہے، حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے عادی بنو، اور کبھی اس سے رو کے راتوں میں باتیں کیا کرو۔ ہم تو جب بھی مسجد میں جاتے نا، جب بھی جاتے، جب مجبوری پھنس جاتی ہے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اگر مولانا نے کہہ دیا کام نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں 7 دن تہجد پڑھ، تو پھر اٹھ رہا ہے، 7 دن تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے تاکہ یہ کام ہو جائے، زمین نام ہو جائے، یہ بلڈنگ بن رہی ہے، پرمیشن مل جائے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کم خرچہ آئے، 7 دن نہیں 70 دن بھی تہجد پڑھ لیتا ہے۔ اور یار مطلب سے رات میں رب سے باتیں کرتے ہو، کبھی صرف اللہ کے لیے بھی رات میں اس سے اٹھ کے باتیں کیا کرو، کبھی اس سے راتوں میں اٹھ کے ملاقاتیں کیا کرو۔ بھائی لوگ 10 بار میرے پاس کام سے آئے اپنے، تو میں سوچوں گا اپنے کام سے آیا، اپنے کام سے آیا، اور کبھی کوئی یہ کہہ نہیں بس تجھ سے باتیں کرنے کا جی چاہتا تھا، تو بتاؤ مجھے کتنی خوشی ہوگی کہ صرف میرے لیے آیا ہے۔ اور رات دن اللہ سے ضرورت ہو کہ بھیک مانگتے ہو، کبھی بنا ضرورت بھی راتوں میں اٹھ کے اللہ کو آواز دیا کرو، کہا کرو مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، مالک میرا جی چاہ رہا تھا تجھ سے باتیں کروں، لے میں قرآن لے کے بیٹھ گیا ہوں۔ پھر تو رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ، دیکھ محسوس ہوگا جیسے فرشتوں نے تیرے لبوں کو چومنا شروع کر دیا۔ بدلے اپنے رویے، ہم نے دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، سب کچھ۔ جاؤ کچہری جا کے دیکھو، جا کے دیکھو، ایمرجنسی وارڈ ہاسپٹل میں سر پھوٹے ہوئے جتنے ملیں گے سمجھ لینا بھائی نے پھوڑا ہے۔ کچہری میں جتنے مسلمان ملیں گے، تمہارے کون سا ضلع ہے؟ جشپور کا جو بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ رانچی والے کے خلاف مقدمہ لکھانا جائے گا۔ اور اس بستی کا نام کیا ہے؟ اسلام نگر۔ اگر اسلام نگر کا بندہ ہے نا تو پھر اسلام نگر والے کے خلاف لکھوا رہا ہے۔ سگے بھائی کیوں؟ کہتے وہ جو ہے نا اس نے 2 انچ زیادہ چن لیا مارکیٹ میں، ایسی دفعہ لگا اس پہ کہ ان کا تو کام ہی پیسے لینا ہے۔ ایک بھائی اس وکیل کے پاس، دوسرا اس وکیل کے پاس، وہ کہہ رہا 15 سال کی کرانی ہے، تو دوسرا کہہ رہا اسے 20 سال سے کم کی نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ سے صرف اتنی سی بات پوچھوں، ایک دوسرے کے خلاف جب آپ بندوق کے لیے بیٹھے ہو نا، رشتے میں کیا لگتے ہو؟ بھائی جھگڑا کس چیز کا؟ زمین کا، جائیداد کا، پیسے کا، امیری غریبی کا، صرف یہی ہے نا؟ اتنا صحیح جھگڑا ہے۔ کیا بھول گئے کہ تم ایک ماں کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے؟ تمہیں یاد نہیں رہا ایک ماں کی پکی ہوئی روٹی کو 2 جگہ آدھی آدھی بانٹ کے کھاتے تھے؟ بچپن میں تو اتنے محبتیں تھی کہ اگر ایک بھائی جلدی اسکول سے آ گیا، امی نے کہا جلدی کر کھانا کھا لے، دوسرے نے کہا امی نہیں، ابھی جب تک چھوٹا نہیں آ جاتا تب تک کھانا نہیں کھانا ہے۔ اگر پہلے چھوٹا آ جاتا تھا تو ماں کہتی تھی تو کھا لے، وہ کہتا نہیں جب تک میرا بڑا نہیں آ جائے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیا بھول گئے یہ دن کہ جب ابا بازار سے چیز لایا اور بانٹنے لگا تو پہلے جو ایک بیٹا گھر پہ تھا اس نے یوں ہاتھ بڑھایا، ابا نے اٹھایا، لڈو رکھ دیا ہاتھ میں، اس نے ہاتھ کیا پھر دوسرا بڑھا دیا، ابا نے کہا بھی تو دیا تھا، کہا یہ میرا تھا، میرے بھائی کا بھی حصہ رہ گیا۔ تم بچپن میں ایک دوسرے کو اتنا پیار کرتے تھے کہ نہیں؟ بولو یہی حقیقت ہے۔
جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوئے بیٹے، نکل جاؤ یہاں سے فوراً، 1 منٹ میں نکل جاؤ یہاں سے فوراً. تو جو ہے نا سارے لوگوں یہ رشتے تھے کہ نہیں وہ بچپن میں مجھے بتاؤ، ایک دوسرے کے لیے لڑتے تھے کہ نہیں؟ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر کسی نے 5 سال کے بھائی کو ہمارے 18 سال کے بندے نے مار دیا، 5 سال کا بھائی روتا ہوا آیا، اس نے کہا آج مجھے فلاں نے مارا ہے، ہم گھر سے توڑے، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا تھا وہ قدم ہم سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، طاقت میں ہم سے کم ہے کہ زیادہ ہے، ہم جا کے اس سے لڑ جاتے تھے. تیری ہمت کیسے ہو گئی میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ تو نے مارا کیسے؟ اپنے طاقت سے زیادہ بندے سے لڑ جاتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنوں کے دشمن ہو گئے ہو، اپنوں کے مخالف ہو گئے ہو. تو فرق کوئی نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے جب بچپن تھا تو دل میں رشتے تھے، جوانی آئی دل میں دولت آئی، ہم سمجھ گئے یا تو دل میں رشتے لگیں گے یا دولت لگے گی. جس میں دولت ہوتی ہے اس میں رشتے نہیں رہا کرتے. اس لیے میری آپ کو گزارش ہے، دولت جیب تک رہنی چاہیے، رشتے دل تک ہونے چاہیے. دولت ہے کہاں تک ہونی چاہیے؟ لگ گئے نا عظمت بھائی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے. ہاں یا پھر دال میں تالا جو بول نہیں رہے. اللہ سلامت رکھے، اللہ کرے یہ دال پوری بھوری رہے. یہ رشتے دل میں، اور پیسے رشتے جیب میں نہیں رکھنے، پیسے جیب میں رکھے. جو لوگ پیسے دل میں رکھتے ہیں رشتے جیب میں رہتے ہیں نا وہ بڑے اکیلے ہو جاتے ہیں، وہ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں. جو رشتوں کو پیسوں میں تولنا چاہتا ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، دو کوڑی کا بندہ نہیں. جو رشتوں کو پیسوں سے تولے، رشتے نبھا کے چلے. یہ میرے نبی نے سبق سکھایا. فتح مکہ کا دن آئے حضور، ہزاروں تلواریں ساتھ حضور کے. یہ مکہ وہ زمین ہے جہاں ہر ستم میرے نبی پہ کیا گیا. کانٹے راہوں میں بچھائے گئے، سر پہ کوڑا ڈالا گیا، سر پہ اوجڑی ڈالی گئی، گلے میں چادر ڈال کر کی لپیٹ گئی، کھینچی گئی، گلے میں پھندے لگائے گئے، بلال کی چربی جلائی گئی، عاشقوں کو گھسیٹا گیا. اسی مکے کی زمین پہ حضور آئے. خدا کی قسم آج فاتح بن کے آئے نا تو کوئی اکڑ نہیں تھی. ذرا سا ممبر بن جائے نا، جیت کے آ جائے تو سارے بٹن کھول کے چلتا. ممبر بن گیا، اور جبکہ یہ ممبریا کوئی اوقات نہیں. 5 سال کی بھیک میں ملے ہوئے فوٹو کی بدولت میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے، مکے کا فاتح، خود سید الانبیاء. ہاں مکے میں آئے تو آج نا رب کی بارگاہ میں نیاز مندی سے اتنی گردن جھکی ہے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کوہان پہ لگ رہی تھی. یہ اخلاق ہمارے پاس. بہت غور سے میری بات سننے کی کوشش کیجئے گا. پیشانی اونٹ کے کوہان پہ اور دشمن تھر تھر کانپ رہا ہے. آج سب کو اپنے کیے ہوئے جرم یاد آ رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا میں نے راہ میں کانٹے ڈالے تھے، آج تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. کوئی سوچ رہا تھا میں نے راستے میں گڈھا کھودا تھا، آج مجھے پھانسی دی جائے گی. کوئی حساب لگا رہا تھا میں نے ان کے بلال کی چربی جلائی تھی، میری کھال ادھیڑ دی جائے گی. جب میرا نبی مکے میں آیا ہے، آقا کریم فاتح بن کے تشریف لا رہے ہیں، حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. آقا کریم نے نگاہ ڈالی ہے، دشمن تھر تھر کانپ رہے تھے. آج انجام نظر آ رہا تھا. میرے نبی کا جملہ سنیے گا، جب کوئی کسی قوم پہ فاتح ہوتی ہے تو ستم کے پہاڑ ڈھاتی ہے، مگر باہر آمینہ کے لال تیرے کردار کو سلام، تیرے اخلاق کی بلندیوں کو سلام. آپ مکے پہ فاتح بن کے آ رہے ہیں. آج جب مکے میں قدم رکھا ہے دشمن سامنے کھڑے تھر تھر کانپ رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا بتاؤ میرے راستے میں کانٹے ڈالنے والوں، میرے غلاموں پہ ستم کرنے والوں، میرے گردن میں چادر ڈال کے لپیٹنے والوں، آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سب نے کہا تھا تم کریم ابن کریم ہو، تم سے اچھے کی امید کی جاتی ہے، گنجائش نہیں ہے. میرے نبی کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہا تھا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. آج میں وہی کہہ رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. آقا کیا میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں بدلہ نہیں لیتا، آج تم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے رہا. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام حضرت علامہ مفتی حماد صاحب ابن
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उस रावण की औलाद को चैलेंज करता हूं, ऐसे किरदार वाली बात ला के दिखा तूने जिस पे भौंकने की जरूरत की है। खुदा की कसम कायनात में सबसे अच्छे इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। डर रहे हो तुम? जिसे डर लग रहा उठ के चला जाए। मुझे यहाँ वो चाहिए जो मेरे नबी को अपनी जान से ज्यादा चाहता हो। मुझे एक भी तलाल और सुले कुल्ली नहीं चाहिए, आशिक चाहिए मुझे मुस्तफा का। यहाँ सोन रावण की औलाद मेरे नबी की जिंदगी दे। हाँ, तेरी कोई औकात भी नहीं है, तुझ पे कुछ पद भी नहीं है, तू हमारे दरवाजे पे झाड़ू लगाने के लायक नहीं है, तू भौंकता मेरे नबी की जात पे। अखलाक दे। बड़े बड़े दुश्मन खड़े, जिन्होंने कूड़ा डाला वो भी है, जिन्होंने पत्थर मारे वो भी है, और मेरा नबी बदला नहीं ले रहा है। मेरा नबी कह रहा जाओ मैंने सबको आजाद कर दिया, सबको आजाद कर दिया है। चंद लोगों की निशानदही नाम लेके मेरे नबी ने कहा ये जहां भी मिले इन्हें कत्ल कर दो, उनके अलावा सारे माफ किए गए। अगली बात बताऊं, कोई ऐसी मिसाल हो तो लाके दिखाओ। मेरा नबी सहाबा के हुजूम में बैठा है, एक भागा हुआ आया, दुश्मन है मेरे नबी का, लेकिन चेहरे पे कपड़ा डाल रखा है। आके कहता अगर मैं जब आके हुजूर की महफिल में बैठा ना, फरमाया तू कौन है? उसने कहा मैं चेहरा बाद में दिखाऊंगा, पहले ये बताओ मुझे माफ करोगे कि नहीं? बात यहां से चली। कहा माफ करोगे कि नहीं? मेरे नबी ने फरमाया जा माफ किया। उसने जब चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर की आंखें बरसने लगी। सहाबा ने कहा महबूब रोए क्यों? कहने लगे जो बेटी के कातिल को माफ कर दे, उसके खिलाफ भौंकने वालों, चैलेंज है मेरा, अगर उसने इंसानियत पेश ना की होती तो आज कायनात में इंसानियत देखने को नहीं मिल सकती थी। मेरा नबी मक्के में फाते बन के आए, सारे माफ हो गए। और फिर तवज्जो करें, तवज्जो करें, आज तो जितना अमीर मुरीद है ना, इतने ही करीबी है। गरीब का तो हुजूर से मुसाफे का नंबर भी नहीं आता। अमीर की रसाई हजरत के घर तक है, गरीब की रसाई जूतियों तक नहीं। मेरा नबी है, बड़े बड़े अमीर लाइन में खड़े, हुजूर मेरे घर खाना खा ले, मेरे घर आ जाएं हुजूर खाना खा ले, मेरे घर आ जाएं। हुजूर फरमाते नहीं, इसी मक्के में मेरी एक गरीब बहन रहती है, आज मैं किसी अमीर के दरवाजे पे नहीं अपनी गरीब बहन के दरवाजे पे जाऊंगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जरा से पैसे आ जाए तो गर्मी रिश्तों पे न दिखाना, इसकी गर्मी अपनों पे मत उतारना। आप कहेंगे किसने उतारी? मैं बताऊं कब्र कैसे उतारी जाती है। जरूरी नहीं है कोई पैसे मुंह पे मार के गर्मी दिखाए, अलग अलग तरीके हैं। गरीब बहन होती है, भाई अमीर होता है, और अमीर अक्सर वो यूं हो जाता है क्योंकि भाई बहन का हक खा के बैठा है, इसलिए अमीर है। और बहन को चंद जोड़ी कपड़े और 3 बर्तन देके रुखसत कर दिया, सारी जायदाद के सांप बन के बैठ गया। थके तो नहीं है भैया, मेरा वक्त हो चुका है, अगर थके तो मैं खत्म कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी बात गौर से सुनिएगा। गर्मी ऐसे दिखाई जाती है, बहन गरीब भाई अमीर, बहन की बेटी जवान हो गई, जवान भाई का भी बेटा हो गया, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती भैया जरूरी काम था इसलिए आई। भाई कहता क्या काम था? कहा बेटी जवान हो गई है, रिश्ता देखना है, नजर रखना। खुदा की कसम जब ये बात कहती है ना बहन, और भाई जब यूं गर्दन मोड़ के कहता हाँ ठीक है देखेंगे,
کچھ جگاڑ ہے کہ نہیں، کچھ ہے، کچھ کر لیا نا اکٹھا؟ تو پھر دیکھیں خدا کی قسم وہ بہن جو دروازے پہ آئی تھی نا وہ اندھی نہیں ہے، اسے لڑکے نظر نہیں آ رہے، ایسا نہیں ہے اسے رشتوں کا پتہ نہیں ہے، وہ تو بھائی کے دروازے پہ رشتے کے بہانے سے اس لیے آئی تھی تاکہ اگر بھائی کی توجہ نہ ہو تو میری طرف ہو جائے، اسے پتہ چل جائے میری بیٹی جوان ہو چکی ہے اور اس کا بیٹا جوان ہے، کاش اسے بہن کے حال پہ ترس آ جائے۔ لیکن خدا کی قسم اتنے بغیرت ہوتے ہیں کچھ بھائی بھی، کہتے ہیں تو ٹھیک ہے رشتہ تلاش کر، لوگ کہتے ہیں یار تو مدد کر دینا، کہتا ہے 1 لاکھ دے دوں گا، 2 لاکھ دے دوں گا، جیب میں رکھ، وہ تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آئی، تیری بہن تھی وہ، اسے بھکارن نہ سمجھ، کہتا ہے 1 لاکھ کیا ہے، نہیں خدا کی قسم اگر بہن غریب ہے تجھے رب نے امیر بنایا ہے، بہن تیرے دروازے پہ آئی ہے، کہتی ہے بچی امیر بچی جوان ہو گئی ہے، تو یہ مت کہ رشتہ تو بھی دیکھ میں بھی دیکھوں گا، بلکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پگڑی تو نے آنے میں دیر کر دی ہے، اب رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت لگی ہے، بیٹی تیری رگے گی، بیٹا میرا رگے گا، میں کالی ہاتھ آؤں گا، خالی ہاتھ بیٹی میرے حوالے کر دینا، خدا کی قسم تیرے ان جملوں سے بیٹی بعد میں مسکراتی، مدینے والا پہلے مسکرانے لگ جا۔ بھائی اگر اپنے اپنوں کا درد نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا یار، کون سمجھے گا؟ تم نے اپنی بہنوں کو دوسرے کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا، کس کے سہارے چھوڑا یار؟ مجھے بتاؤ نا، کیا وہ سگنل پہ پیالہ لے کے کھڑی ہو؟ کیا وہ 2 گاؤں چھوڑ کے تیسرے گاؤں میں جا کے کہے کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے مدد کرو؟ جس کی بہن سگنل تک آ جائے ایسے بھائی کو غیرت سے ٹوٹ کے مر جانا چاہیے، اس لیے کہ رب نے بھائیوں کو بہنوں کی عزت کا لٹیرا نہیں رکھوالا بنا کے پیدا کیا، اور اگر رکھوالے نہیں بن سکتے تو پھر تمہیں بھائی کہلانے کا حق بھی نہیں، رشتے نبھانے کے عادی بنو، تب تم نے بہن کو گرمی دکھائی دولت کی، چل چل ٹھیک ہے آ جاؤں گا، بیٹے سے کہا جیب میں 1 لاکھ ڈال دینا، دے دینا، کیوں تیرے ہاتھ میں مہندی لگی ہے؟ دینے نہیں جا رہا تو بیٹے سے دلوا رہا ہے، غیرت آنی چاہیے تو بھائی ہے، بہن کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ اور اس کی گود میں دولت بھی رکھ دے، اور اتنا کہہ دے دل چھوٹا نہ کرنا، اور ضرورت پڑے گی تیرا بھائی تیرے لیے ہمتن کھڑا ہے، اتنا کہنے میں تیرا کیا چلا جائے گا؟ لیکن یہاں ذلیل کیا، پھر اگلی بات جب آتی ہے بہت غور سے سننے کی کوشش کرنا، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ اللہ دولت دے دے، تو چھٹی پڑ گئی مئی جون کی، بچوں نے کہا کہ ہمیں پھوپھی کے یہاں جانا ہے، گاڑی میں بٹھایا، بیٹھا کے سمجھاتا ہوا لے کے جا رہا، سنو تم انگلش میڈیم میں پڑھتے ہو، تمہارے کپڑوں پہ دھبا نہیں لگنا چاہیے، اور یہ ٹیشو پیپر سب کی جیب میں رہنا چاہیے، وہاں لگنا چاہیے کہ ہم شہر سے آئیں، یا ہم پیسے والے لوگ ہیں، تو سون غیرت آنی چاہیے۔ بہن کے دروازے پہ پہنچے، بچے گاڑی سے اترے، وہ بچے بیٹھنا چاہتے تھے، اس نے کہا ٹھہرو، گاؤں میں مٹی ہوگی جھاڑ لو پہلے، تو نے صرف چادر نہیں جھاڑی ہے، تو نے بہن کو اپنی اوقات دکھا دی ہے، تو نے بہن کا اوقات دکھائی ہے۔ بچوں سے کہتا نہ اس پر نہ بیٹھنا، یہاں مٹی لگا گئے، جب دیکھا بہن کے دروازے پہ، بہن غریب تھی نا، دسترخوان اس نے لگایا، اس نے جب پلیٹیں لگائی نا، بچوں سے کہتا نہ بھی نہ کھانا، مکھی بیٹھی تھی، ایک ایک بار اس کو اپنے پیپر سے صاف کر لو۔ بچوں کی پلیٹیں جو پیپر سے صاف ہو رہی تھی نا، وہ رگڑا پلیٹ پہ نہیں، بہن کے کلیجے پہ لگ رہا تھا۔ جب تم کہتے تھے تو اسے ایک بار اور دھو کے لاؤ، اس میں گندگی لگی ہے، خدا کی قسم بہن چاہتی تھی زمین پھٹ جائے، میں زمین میں چلی جاؤں۔ کتنی بہنیں بھائیوں کی عزت کے لیے جان دے دیتی ہیں، لیکن بھائیوں کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتی ہیں۔ ہم کتنے بغیرت بھائی ہیں، اپنی ہی بہن کو رسوا کر رکھے ہیں، یوں بہنوں کے ساتھ رویے نہیں کیے جاتے ہیں۔ دیکھ میرا نبی مکے کے اندر فاتح بن کے آیا ہے، آقا کریم کہتے ہیں کہ میں کسی کے امیر کا مہمان نہیں بننا چاہتا، آج میں اپنی غریب بہن کے دروازے جاؤں گا۔ ادھر حضرت ام ہانی کہتی ہیں میرے بچے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے ہیں، آکے کہتے ہیں امی آج ہم نے اسے دیکھا ہے تو جس کی زلفوں کی خوشبو کی تعریف کرتی ہے، آج کو آیا کہ مکے میں تو نے جس کے پسینے کی کہانی سنائی تھی، آج ہم نے اس کو مکے میں آتے دیکھا ہے، جس کی آنکھوں کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ ام ہانی کہتی میں نے بچوں سے کہا تھا بیٹے کس کی بات کر رہے ہو، کیا تم میرے بھائی
भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात तो नहीं करते? कहा हाँ अम्मी वही आए हैं। कहा झूठ तो नहीं कह रहे हो? कहा पूरा मक्का इंतजार कर रहा था, अम्मी वो आ गए हैं। उसके बाद उम्मे हानी कहती है बच्चों ने आने की खबर क्या दी, मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। अचानक बच्चों ने सवाल कर दिया, अम्मी आज उनकी राहों में बड़े लोग खड़े थे, अमीर भी है पैसे वाले भी हैं, बता कल वो तेरे दरवाजे पे आते थे, जब गुर्बत थी तो तेरे आंगन में लेटा करते थे, आज को तो फाते बन के आए हैं, हाकिम बन के आए हैं, कि आज गरीब बहन का दरवाजा याद होगा कि नहीं। उम्मे हानी कहती है मेरे बच्चों ने इतना कहा मेरा कलेजा मुंह को आने लग गया। मेरे एक बेटे ने हाथ पकड़ के कहा था अम्मी बताना क्या तुम्हारे भाई आएंगे कि नहीं। मैं सोच रही थी अगर हाँ कहती हूँ ना आ सके तो पूरी जिंदगी बच्चों को मुंह न दिखा पाऊंगी, और अगर ना कह दूं वो आ गए तो मेरे बच्चे कहेंगे अम्मी तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं था। कहती मैं सोच ही रही थी, इतने में अचानक दरवाजे से पहले खुशबू आती है, खुशबू के साथ एक आवाज आती है कोई घर के अंदर। का इतनी आवाज सुहानी भीली आई थी, कहते मैं अपनी जगह पे खड़ी थी, मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे पहुंचे, ताकि महबूब के कोई दामन से निपटा, कोई कदमों से किसी ने हाथ थामा। कहती कुर्बान जाऊं उस रहमत आलम के, उस आदि आलम के, कि उसने बच्चों को धक्का नहीं दिया था, उसने दूर नहीं किया था, ये नहीं कहा था तुम गांव के बच्चे हो, मिट्टी लगी मेरे कपड़े साफ है। कहती हुजूर ने किसी के सर पे हाथ रखा, किसी की पीठ पे हाथ रखा, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, मैं हुजूर को देख रही हूँ, हुजूर मुझे देख रहे हैं। आका करीम कहते हैं उम्मे हानी क्या यही खड़ा रखोगी या अंदर आने की इजाजत दोगी। कहती या रसूल अल्लाह आप पूछ रहे हैं, खुदा की कसम मेरी जान भी आपकी है, मेरा कुल माल भी अपने आप ही का बना दिया। साहब माशाअल्लाह क्या बात तुम तो भाई लाओ तो कोई ऐसा अखलाक वाला, गरीब बहन है, कलमा पढ़ा शोहर छोड़ के चले गए, बातों पे गुल जिंदगी कट रही है। उम्मे हानी कहती मेरे घर में कोई बिछोना नहीं था, एक टूटी हुई चटाई थी, बोरिए का टुकड़ा, सिर्फ उसी पर गुजारे थे। घर में कभी फाके होते थे, कभी रिस्क मिलता था। कहती जब मिल जाता तो हम शुक्र करके खाते, और जब नहीं मिलता तो फिर सब्र करके रोजे रह लेते थे। इस तरह से दिन गुजर लगे हैं। महबूब आए, खुदा की रहमतें आ गई। कहती हुजूर आए, और मैं शर्म से पानी पानी हुजूर को कहाँ बैठाऊं, आज बड़े बड़े अमीर लाइन में खड़े, कहाँ बैठाऊं। कहती मैं सोच रही थी हुजूर आए और टूटे हुए टुकड़े पे चटाई पे बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाने लगे उम्मे हानी मेरी बहन मुझे भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ हो तो खिलाओ ना ला करके। उम्मे हानी कहती हुजूर ने इतना काम मैं तोड़ी, मुझे पता था घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं शर्म मिटाने के लिए किचन की तरफ दौड़ी। मैं गई किचन के अंदर और मैं जाके वहां पे डब्बे उठा के देख रही, काश कुछ मिल जाए, काश कुछ मिल जाए। कहती कुछ भी नहीं था, मैं गैरत की वजह से बाहर ना आ सकी। फिर मेरा नबी जो दिलों के हाल जानता है, बरेली वाले ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब उम्मे हानी निकल के नहीं आई मेरा नबी जान लेता है उम्मे हानी के घर में कुछ भी नहीं है। आका करीम कहते बहन कहा जी का कुछ नया ना बनाना, जो रखा है वो लेके आ जाओ। कहती जैसी आका ने कहा ना जो रखा है वो लेके आओ, मुझे याद आया जो की रोटी का टुकड़ा है, मैंने वो उठाया, सूखा टुकड़ा था, थोड़ा सा सिरका था, मैंने वो प्याली में लिया, लेकर के हुजूर की बारगाह में आई हूँ। आओ अमीरों देखो बहन के दरवाजे पर कैसे जाया जाता है, आओ बड़े बड़े दौलत वालों आके देखो गरीब बहनों को कैसे निभाया जाता है। उम्मे हानी कहती है मैंने जाके रखा है। आका करीम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के वो टुकड़ा उठाया, आटा तोड़ के मेरे हाथ में दिया है, आटा अपने हाथ में लेके बैठे हैं। उम्मे हानी कहती है आका उस टुकड़े को तोड़ देते, सिरके में भिगोते थे, फिर मुंह में रख करके काफी देर तक चबाते रहते थे। उम्मे हानी कहती मैं देख रही थी, सख्त था, मुश्किल था चबाना, लेकिन आका करीम काफी देर तक चबाते, जब जब जाता उसके बाद हल्क के नीचे उतार रहे हैं। मैंने ये देखा है इतना मुश्किल हो रहा था खाना, लेकिन मेरे नबी की पेशानी पे कोई शिकन नहीं आई, चेहरे का जुगराफिया नहीं बदला है, रंग नहीं बदले हैं। कहते वो मुश्किल तमाम सरकार ने जो टुकड़ा था वो खाया, उसके बाद मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, हाथ उठा के कहा था या अल्लाह जो नेमत मैंने बरसों पहले बदन के दस्तरखान पे खाई थी, 8 वर्षों के बाद तूने फिर से खिला दी है। इलाही तेरा शुक्र है, तू इसके सदके में मेरी बहन के रिश्ते में बढ़। हम ऐसे ही निभाते। अगर हमारा मामला तो ये है, हमारा मामला तो ये, अगर मिर्च तेज कर देना तो घर आके बुराई करता, बीबी से कहता था खिलाना ही नहीं चाहती थी, मिर्च तेज कर दी थी। वो गैरत कर बहन बहन होती है। अपनों के रिश्ते हुजूर से निभाना सीखो। पैसा सब कुछ नहीं है, रिश्ते बहुत कुछ होते हैं, रिश्तों को निभाने के आदी बने।
اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کریں، ایک دوسرے کا درد پالیں. یہ نفرتیں جو ہو گئی ہیں، نہیں سے ختم کر دو میرے بھائی. ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر یاد رکھو، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کوئی بچانے نہیں آئے گا، پھر سے جبریل نہیں آنے ہیں. یاد رکھیے گا، اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا، پھر سے فاروق اعظم نہیں آنے ہیں. اسی زمین، اسی قوم، انہی گودوں سے پھر سے کوئی مصطفیٰ کا کوئی غلام پیدا ہونا ہے. لیکن شرط یہ ہے، یاد رکھیے، زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. گودیں اچھی کر لو، پھر سے کوئی نہ کوئی غلام صلاح الدین آ جائے گا. ماؤں کی گود اچھی کر لو، پھر سے کوئی محمد بن قاسم آئے گا. مگر جانتے ہو، جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا، توجہ ہے، جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا، دیکھو ظالموں، ہم نے بیت المقدس فتح کر دیا ہے، ہم نے اس مقدس زمین کو تم سے آزاد کرا لیا. تو ایک ظالم نے کھڑے ہو کر کے کافر نے کہا تھا، صلاح الدین کب تک؟ جب تک تم ہو تب تک، تمہارے بعد پھر ہم اس پہ قبضہ کریں گے. تو آپ نے جب اتنا سنا تو آپ نے پھر کہا، اگر تم پھر قبضہ کرو گے پھر کوئی صلاح الدین آئے گا. تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہا اب یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کو اتنی بدتر بنا دیں گے کہ ان میں اب قیامت تک کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آنے دیا جائے گا. اور یہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو چکے ہیں. آپ کہیں کیسے؟ میری بیٹی میرے گھر میں، ان کا کیا تسلط ہے؟ خدا کی قسم، جو یہ سر سے دوپٹے اتر گئے نا، یہ صرف تہذیب نہیں، یہ ان ظالموں کی چلی ہوئی چالیں ہیں. جو بیٹیوں کے بدن کے کپڑے کم ہو گئے، یہ انہی بدبختوں کی چلی ہوئی چالیں ہیں. آج جو تیرے گھر میں رہ کے تیرا کھا کے تیری بیٹی گانے گا رہی ہے نا، یہ انہی ظالموں کی رچی ہوئی اسکیمیں اور چلی ہوئی چالیں ہیں. یہی وجہ تھی انہوں نے کہا تھا، اب تمہاری قوم کی بیٹیوں کو اتنا بے غیرت بنا دیں گے کہ اب قیامت تک کوئی صلاح الدین ایوبی. بہن بیٹیوں کی گود کو اتنا پارسا کر دو کہ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، پھر سے کوئی محمد بن قاسم آئے، پھر سے کوئی خالد بن ولید آئے. کرو یہ حالات. فرمایا گیا، یا ایھا الذین، مردے کو نہلانے سے پہلے پانی میں انگلی ڈال کے چیک کیا جاتا ہے. زیادہ گرم تو نہیں ہے. اسلام کو اتنی عزت دیتا ہے اور اتنا خیال رکھتا ہے، کہتا جب مردہ لے کے چلو تو تیز نہ چلنا، جھٹکا نہ لگے، آہستہ لے کے چلو تاکہ اس کا بدن نہ ہلے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ اوپر کی ٹھنڈی کا انتظام کر رہے ہیں، اندر کا بھی خیال ہے. چاہتے ہیں کہ نہیں اندر ٹھنڈا کو؟ اچھا بتاؤ، اوپر کا فریج نیچے فائدہ دے گا؟ اللہ قسمت سے ہمیں 2 راتیں دیتا بڑی برکت والی. بتاؤ گے کون کون سی؟ بولے کوئی نوجوان ممبر والے چھوڑ کے. سبحان اللہ. ایک شب برات اور ایک شب قدر. اللہ سب کو سلامت رکھے. یہ دیکھو سنیوں کی محفل ہوتی ہے. یہ باتیں خالی ممبر والے نہیں، یہ محفل والے بھی باتیں جانتے ہیں. ہاں، اور یہ جلسے کی برکت ہوتی ہے. اور کتنی راتیں؟ زور سے کتنی؟ 2 راتیں. اچھا کیا کرتے ہو شب قدر میں؟ شب برات میں صفائی کرتے ہو، لائٹنگ لگاتے ہو. بولو، آہستہ سے بول رہے ہو، میں بلب لینا نہیں ہے. بات کر رہا ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے ممبر پہ بیٹھ کر کے 1 منٹ کی بھی خیانت کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ میرا حق ہے 1 گھنٹہ 60 منٹ آپ سے بات کرنا. یہ حق ہے نہیں، اور میں اس 1 منٹ میں نہ خطبہ لمبا کرنا چاہتا نہ میں شاعری رکھتا ہوں، تاکہ میں اپنے وقت کے ساتھ انصاف کر سکوں. میں بھی چاہوں چاپلوسی کر کے آپ کو بے وقوف بنا کر کے پیسے رول کے آپ کی میٹھی میٹھی باتیں کر کے جنت بانٹ کے نکل لوں، لیکن میں نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں جب آیا ہوں تو آپریشن کروں تاکہ کچھ بیماریاں ختم ہو جائیں. زخم دینے کا کام میں کرتا ہوں، مرہم دینے کا کام ہمارے یہ شعراء کرتے ہیں. خطیب کی باتوں سے یقیناً زخم لگیں گے،
لیکن نعت کا مرہم ہر زخم کو بھر دے گا. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ بولو بلب لگاتے ہو ہیں؟ کچھ تو اتنے بڑے عاشق ہیں ابا کی قبر کے کہ چونا پھیر دیتے. مار دیا ابا کی قبر. تو بھائی قبروں پہ گھاس ہو تو اسے اکھاڑا نہ کرنا. صفائی کے نام پہ قبروں کی گھاس صاف کر کے اس پہ لیپا پوتی کر کے پینٹ پھیرنے والوں، جب تک قبر پہ ہریالی رہتی ہے اس کی راحت مرنے والے کو محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہ ہر چیز میرے رب کی عبادت کرتی ہے. تم نہیں جاؤ تو گھاس کا پودا اللہ اللہ کرتا ہے، اس پہ اگنے والا گھاس کا پودا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. اس تسبیح کی برکت قبر میں ملتی ہے. لیکن پڑھے لکھے تو ہم ہیں ہی نہیں. ہم تو سب سے بڑی عبادت سمجھتے ہیں کہ ایک جنریٹر الگ سے کرو قبرستان میں. کیوں سب ایسا؟ بلب لگاؤ یہاں سے وہاں تک، اور قبر میں اگربتی موم بتی ساری پھیلا دو، اور چابی لگائی گاڑی. یہ کام اثر سے پہلے کریا ہے. مغرب کے بعد لائٹ چیک کرنے جاتا، قبر کے چاروں طرف گھوما قبرستان کے. ہاں ٹھیک ہے، پھر چابی لگائی ادھر نکل گیا. چلو ان کا قبرستان دیکھے. نادان بھول گیا جب تو اگربتی موم بتیاں لائٹ لگا کے قبر کے اوپر آتا ہے، اندر سے باپ کی قبر سے آواز آتی ہے. ماں چیخ کے کہتی ہے نادان یہ جو بلب لگائے نا تو نے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا ہے؟ یہ جو لائٹ لگائی یہ تو تیرے لیے تھی، یہ جو تو نے صفائی کی ہے کیڑوں سے بچنے کے لیے یہ تو تیری تھی. میری قبر کا اندھیرا باقی ہے، یہ ابھی بھی کیڑوں کا گھر ہے، یہاں ابھی بھی تاریکی ہے. بتا یہاں خوشبو کیوں لگی ہے؟ پوچھ قبر والوں سے تمہیں اجالا کیسے ملے گا؟ وہ کہیں گے سن تو نے جنریٹر لگایا، لائٹ لگائی، اوپر والوں کے لیے اجالا ہو گیا. قرآن کی چند آیتیں پڑھ کے ہماری روح کو بخش دے، ہماری قبر والوں کے لیے قبر کی روشنی کا انتظام ہو جائے. کوئی جا کے کہتا پیر صاحب سے وظیفہ بتا دو کہ جنت آسان ہو جائے؟ پوچھتا کوئی جا کے؟ کہہ رہے نا دعا کر دو 9 گاڑیاں ہیں 10 پوری ہو رہی ہیں، 4 دکانیں 5ویں کا ارادہ، دعا کر دو. بھائی کبھی جا کے کہ وہ وظیفہ بتا جس سے خدا بھی مل جائے مدینے والا مصطفیٰ بھی مل جائے. مانگ جا کے مانگ. ہاں خود پڑھنے میں اور کسی کے پڑھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. خود پڑھنا اور ہے، کسی کا پڑھانا اور ہوتا ہے. میرا معین الدین اجمیری خدا کی قسم ولی تو تبھی بن گیا تھا جب وہ قلندر کی جھولے کی نکلی ہوئی روٹی کھائی تھی. لیکن جب گئے نا خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں تو انہوں نے یوں ہی نہیں رکھ لیا تھا، جوتی اٹھا فرمانے لگے یہ وظیفہ پڑھو. 40 دن وظیفہ پڑھوایا تھا. پڑھائی کرائی جاتی ہے، پڑھائی کرائی 40 دن وظیفہ. مانگا کبھی ہم نے جا کے پیر صاحب دے دو کچھ؟ پیر صاحب سے یہی جا کے کریا پیر صاحب پیسہ دے دو، پیر صاحب گاڑی لے لوں، پیر صاحب ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، پیر صاحب آنکھ ٹوٹ گئی ہے. او بھائی کبھی پیر سے جا کے کہ مجھے رب کا پتہ بتا، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. کبھی مانگو نا رب کا پتہ، لو نا کبھی رب کا پتہ. یہ مطلب اور مقصد پیر کا ہونا چاہیے. اللہ کا پتہ لو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم مر جائے نا تو برف، اے سی، فریجر، فریج یہ گارنٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ گارنٹی کا مسئلہ نہیں ہے. مزہ تو تب ہے جو میرے مرشد نے کہا تھا. مرشد نے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو؟ مسئلہ وہ بات یاد ہے؟ یاد نہ ہو تو میں بتا دوں آپ کو. آپ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ماہ ہر قادری کے لیے. اور یاد رکھیے گا یہ اوپر کا انتظام ہم کرتے رہتے ہیں، سجاوٹ کرتے رہتے ہیں، اصل اندر ہے. اور اندر کا مسئلہ یہ ہے یاد رکھے زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور یہ تبھی ہوگا جب مرو تو اس شان سے جاؤ لہج میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور مزہ تب آئے گا جب تم کفن میں لپٹے ہو، جنازے میں لوگ لے کے جا رہے ہو، کوئی بوجھ کہہ کے نہ ہٹائے کندھا، کوئی بھاری کہہ کے تم سے الگ نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے ہمارا اس سے رشتہ کیا ہے، بلکہ ایسی زندگی جی کے جا جب تو لپٹ کے کفن میں چلے اور لوگ بڑھ بڑھ کے پوچھیں
کو دے رکھا ہے تو کوئی کہے نہ کہے، تیرا جنازہ کہتا چلے عید میں اس طریقے سے کا چراغ لے کے چلے، میری بات سنی تھی، چراغ لے کے چلے اور اگلا قدم تیرا یہ بولے انہیں جانا انہیں مانا، مالکا غیر سے کہا للہ کی حمد میں دنیا سے مسلمان جئیں گے انشاءاللہ ایسی زندگی اللہ رسول کے نام پر جیو، رشتوں کو پکا کر لو، یہ بغداد والے کا فیضان یاد رکھنا، رشتے نبھائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھو، اپنے گھر والوں کو دیکھو، پھر پڑوسی کو دیکھو، پھر خاندان کو دیکھو، پھر بستی کو دیکھو، پھر اطراف کو دیکھو، پھر سٹی میں نکلو، پھر ضلع میں جاؤ، پھر صوبے میں نکلو، پھر جا کے آپ راج گھومو، پھر جا کے آپ صوبے سے نکلو، پھر ملک کو دیکھو، پھر ملک میں بھی ضرورت نہ ہو پھر دنیا دیکھو۔ لیکن مسئلہ یہ ہو بدلیں، حضور والا کردار اپنے دل میں لائیں، حضور والا کردار سب کو نبھا کے چلو، پیار بانٹتے چلو۔ یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم جنازے میں لیٹے ہو اور کوئی کہے اچھا ہوا چلا گیا۔ اگر ایک بندے نے یہ کہہ دیا اچھا ہوا چلا گیا تو سمجھ لینا خیریت نہیں ہے۔ ایسی زندگی جی کے جاؤ کہ لوگ تیرے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہیں یار اس کی جگہ کون بھرے گا، اب اس کی جگہ کون لے گا۔ ایسی زندگی جی کے جاؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا اچھا ہوا مر گیا تو سمجھ لینا اس نے کسی کا دل دکھایا تھا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اب اس کی جگہ کون لے گا تو سمجھ لینا یہ رات کی تنہائی میں کسی کے کام آیا کرتا تھا، کسی کے کام آیا کرتا۔ یہی روایت امام زین العابدین کی طرف بھی منسوب ہے، یہی روایت امام حسین کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ جب انتقال ہوا نا تو امام زین العابدین کے غسل کے لیے جب کپڑے اتارے گئے تو آپ کی کمر پہ نہ کالے کالے نشان تھے۔ لوگوں میں باتیں ہوئی کہ بھئی یہ تو شہزادے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، حضور کے خاندان کے گورے چٹے لوگ ہیں، ان کے بدن پہ کالے دھبے کیسے؟ تو امام باقر آگے بڑھے، انہوں نے کہا میرے باپ نے منع کیا تھا راز نہ کھولنا، لیکن آج چونکہ بات حضور کی نسل کی آ گئی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، میرے باپ کی کمر پہ جو یہ کالے داغ ہیں نا یہ کسی عیب کے نہیں ہیں، بلکہ جب دنیا سو جاتی تھی تو غلے کی بوری اٹھا کے رات کی تنہائی میں بیواؤں کے گھر ڈالا کے آیا کرتے تھے، یتیموں کو دینے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ راتوں میں کی گئی نیکیاں تھیں جو کسی نے نہیں دیکھی۔ میں نے خود اپنے باپ سے کہا تھا ابا جی کمزور ہو مجھے اٹھوا دو بوری میں پہنچا دیتا ہوں، تو میرے باپ نے کہا تھا بیٹے اگر تجھے بھیجا تو ایک غریب کا راز کھل جائے گا۔ کہتے یہ سوچ کر کے کبھی میرے باپ نے مجھے بھی جانے نہیں دیا، وہ فرمایا تھا جب تمہاری باری آئے تم اپنے حصے کا کام خود کرنا۔ آج زین العابدین اپنے حصے کا کام کر کے جا رہا ہے، وہ بھائی کسی کے چھپا کے کرو، پھر اللہ تمہیں اتنی عزتیں بخشے گا کہ سنبھالی نہیں جائے گی، سنبھالی نہیں جائے گی۔ تم کسی کی زندگی کا سہارا بن جاؤ، خدا کی رحمت قبر میں تمہارا سہارا بن کے آ جائیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ کریں گے اور زور سے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تاجدار بغداد کی خیرات عطا فرمائے، ہمیں ان کے صدقے کی مولا ان کی ٹھوکروں کی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے کہا گیا تھا حضور کا شجرہ بھی پڑھ دینا ہے، بس میں میرے بھائی نے جو کہا تھا میں اس کی فرمائش پوری کر دوں اور بات ختم کر لوں، لیکن شرط ذرا بول دے سبحان اللہ۔ میں نے ابھی تک آپ سے نہیں کہلوایا، اس لیے بھی نہیں کہلوا رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ سبحان اللہ کا تعلق جو ہوتا ہے نا عشق سے ہوتا ہے۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے کمزور، ایک تو گھوڑے کو چنا کھلایا جائے اور ایک گھوڑے کو سانٹ مار کے بھگایا جائے، بتاؤ جو چنا کھا کے تیز دوڑے گا وہ زیادہ دوڑ لے گا، جو پٹ کے بھاگے گا وہ زیادہ دوڑے گا، جو کھا پی کے دوڑے گا نا وہی زیادہ بھاگے گا۔ تو میں چابو کو نہیں مارنا چاہتا، میں چاہتا ہوں چنے کھاؤ اور زیادہ چلو۔ ٹھیک ہے جی، میں نے حضور کے عشق کی باتیں کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس حضور کا شجرہ پڑھنا میرے بھائی کی فرمائش پوری ہو جائے، مجھے وہ دکھ تو نہیں رہا ہے چہرہ کدھر ہے، البتہ جہاں بھی ہوگا اس کی فرمائش تھی میں پوری کر دے رہا ہوں۔ ذرا آپ میرا ساتھ دیں اور بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ اتنی زور سے نہیں بابو کہیں پولیس پکڑ کے نہ لے۔ یہ جو آگے بیٹھے ہیں نا جتنے زمیندار بیٹھے اللہ ان زمینداروں کی زمینداری سلامت رکھتے، خالی اگر یہ ساتھ دے دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ وہ چیئرمین تو بھائی چیئرمین لوگ ٹھہرے ہے نا، لیکن یاد رکھنا چیئرمین سے مضبوط زمیندار ہوتا ہے اور ان سے زیادہ مضبوط یہ شہنشاہ ہوتے ہیں جو تخت پر بیٹھے، سمجھ گئے نا؟ حکومت ان کے ہاتھ میں، زمین تمہارے ہاتھ میں، کرسی ان کے پاس ہے۔ سنو بھائی
زمین ساری اللہ کی ہے، حاکم حکومت صرف اللہ کی ہے، اور جو کرسیوں پہ بیٹھے ہو نا، اس کرسی سے افضل آیت الکرسی ہے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، سارے حضور کے ہو جاؤ تو بیڑا ہی پار ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں شجرہ پڑھوں گا، آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے، لیکن طاقت کے ساتھ کہنا۔ آپ کو میں بات پہلے صاف بتا دوں، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ اتنی زور سے بولو گے تو شاید میں ڈر کے میلائی کے بیٹے پیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام کے بیٹے روح کے بیٹے سان کے بیٹے سراج کے بیٹے شالش کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے رابا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخن کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل سبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے عباد کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے رئیسہ کے بیٹے الیاسا کے بیٹے کے بیٹے حفا کے بیٹے ادنان کے بیٹے محیط کے بیٹے ندان کے بیٹے مدل کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے ندن کے بیٹے مالک کے بیٹے غالب کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے آپ کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے حسین کے بیٹے مناب کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، دل میں رکھا ہے تیرا نام نہیں چھوڑیں گے، جو دیا چنے وہ پیغام نہیں چھوڑیں گے، کوششیں جتنی بھی کر لے یہ زمانے والے، مرتے دم تک کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر۔